مغربی فکر کا مطالعہ کریں. مغرب نے اپنی فکر جو حاصل کی ہے وہ جدیدیت سے حاصل کی ہے. آپ کو جو اتنے ازم نظر آتے ہیں، یہ نیشنلزم ہے، یہ ہیومنزم ہے، یہ کیپٹلزم ہے، یہ لبرلزم ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ جتنے بھی ازم ہیں یہ سارے کے سارے الہادی فکر سے نکلے. اور الہادی فکر کہاں سے نکلی ہے؟ آپ اگر 18ویں صدی جدید مغرب، جس کو جدید مغرب کہا جاتا ہے، 1801 سے لے کر جو یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی، ان 3 صدیوں پر جو فکر مشتمل ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ جدید مغرب کی فکر ہے. یہ ساری کی ساری اس فکر کا خمیر جس بات سے اٹھا ہے وہ اس بات سے اٹھا ہے کہ آپ کو اس روایت پر عمل نہیں کرنا جو مذہب کی روایت ہے. انہوں نے اس سے پچھلی جو 1000 سال، 1 دہائی دیکھی تھی، وہ عیسائیت کے مظالم کی داستان تھی. لہذا انہوں نے سمجھا کہ دنیا میں ہر مذہب اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا عیسائی ہے. جتنے سائنسدان آئے ہیں، 18ویں صدی ہو، 19ویں صدی ہو یا 20ویں صدی ہو، جتنے سائنسدان آئے ہیں، کسی نے کوئی بایولوجی کا نظریہ پیش کیا، حیاتیات کا نظریہ پیش کیا، کسی نے کوئی فزکس کا نظریہ پیش کیا ہو، طبیعات کی بات کی ہو، جس نے کسی بھی فیلڈ سے، چاہے وہ ریاضی دان ہو، لیکن ایک بات سب میں قدر مشترک ہے کہ انہوں نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھا. کیوں؟ اس لیے اپنا فرض منصبی سمجھا ہے کہ اگر وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں تو پھر عیسائیت کے وجود کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. یہ بھی کہنا پڑے گا کہ عیسائیت جو کچھ کہتی ہے اس کی دیگر باتیں بھی صحیح ہیں. صرف عیسائیت نہیں، جو دیگر مذاہب اللہ کے وجود کی بات کر کے، خالق کے وجود کی بات کر کے، جو آگے وہ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ ساری تسلیم کرنے پڑیں گی. لہٰذا اس کو ادھر ہی رہنے دو، روایت کا انکار کرو. اس الہامی روایت کا، چاہے وہ عیسائیت سے آئی ہو، چاہے وہ یہودیت سے آئی ہو، چاہے وہ اسلام سے آئی ہو، اس ہر روایت کا انکار کر دو. لہٰذا جو جدید سائنس کا خمیر اٹھا ہے وہ کبھی فلسفے سے اٹھا ہے، کبھی فلسفیانہ تجربیت سے اٹھا ہے، کبھی وہ ارتقائی حیاتیات سے اٹھا ہے. ڈارون بدبخت نے اگر اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ پیش کر دیا تھا، اس نے اگر ارتقاء